السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم کچھ نئے سوالات لے کے آئے ہیں معاشرے کے بارے میں، اور کچھ ایسی بدعات ہیں جو دین میں داخل ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور ساری امام کو آگاہ کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیسی بدعت ہے، آیا بدعت حسنہ ہے، یہ کون سی بدعت ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے۔ تو میں 2-3 سوالات لے کے آیا ہوں جو شہزاد صاحب سے ہم کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہر ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ وبرکاتہ۔ جی سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک خیریت؟ جی اللہ کا کرم۔ ہاں، یہ بدعات ہیں دین میں، ایڈیشن ہے اپنی طرف سے کہ جو بھی ہیں قرآن سے حدیث سے تو کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، 3، 7واں، 40واں، یہ 11ویں، یہ قرآن خوانی، یہ کل خوانی، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، کیونکہ یہ بظاہر تو بندہ جو ہے نا، یہ لگتی اچھی ہے، کوئی بھی کہتا ہے یار قرآن نہیں ہو رہی، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام جو ہے نا اچھا ہی کام ہے، یہ اس کے پتہ ہی نہیں چلتا کوئی بھی برائی ہے نا۔ میں آگے تفصیل سے بتاتا ہوں، یہ میں نے تیاری کی ہے اس کی۔ تو پہلے ہم حدیث سے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ میں کافی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن میں نسائی سے پڑھنے لگا ہوں۔ نسائی ہے 1579 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا، ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ یہ دیکھیں، سفر۔ آگے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں۔ حدیث میں بدترین کام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بدعت ایسی ہے کہ ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ ان کو برا سمجھے گا۔ کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں، جواب میں یہی کہے گا یہ کام برے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وہ کام اس کو برا سمجھے گا نا، وہ بظاہر برے لگتے ہیں لیکن بدعت بری نظر نہیں لگتی، لہٰذا ان برائیوں کو کرنے والا برا سمجھے گا، کیونکہ یہ ہے جرم ہے، گناہ ہے صاف۔ اور جب برا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت و توبہ کی توفیق میں عطا کر دے گا۔ لیکن بدعت یعنی جو چیز دین میں نہیں ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن اچھا عمل یہ نا کوئی بھی کر رہا ہے، قرآن نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن ختم کے اندر بھی قرآن پڑھ کے وہ دم کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے برا، یار اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کھانے پہ، ہم جو اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ برا کام ہے کوئی؟ ہاں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ہم، ہاں جی، جیسے 11ویں ہے، ہاں جی 11ویں میں بھی جو پڑھتے ہیں قرآن و دم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کہ اس میں کیا خرابی اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، یعنی کہ جو گناہ نہیں سمجھتا، وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نیک کام ہو رہے ہیں، کلمے پڑھے جا رہے ہیں، دین سمجھ رہا ہے نا، ہاں جی، تو وہ برا لگتا ہی نہیں کہ کام یہ برا ہے، کیونکہ اچھی کام ہو رہے ہیں، اچھے الفاظ کے پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور خلفائے راشدین کے نام بھی غالباً کئی لوگ پڑھتے ہیں بیچ میں، اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں، اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور، جس کے معنی یہ ہیں جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے۔ شر الامور کا مطلب ہے بدترین کام بدعت ہے، جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، پھر آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہے وہ لازماً گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے، انجام کیا ہے، جہنم ہے، آگ ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی تھا نا، ہاں جی، تو خطبے میں ساری ڈیٹیل آتی ہے۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا الزام یہ چلا جاتا ہے۔ دیکھو نا، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سو صحیح دین پہنچا کے نہیں گئے، مکمل دین پہنچا کے نہیں گئے. آپ نے کہہ دیا میں نے تمہارا دین تمہاری مکمل کر دیا ہے. تو پھر یہ ایڈیشن جو کیا جا رہا ہے اپنی طرف سے، یار یہ چیز اچھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام جا رہا ہے. کوئی بتا کے نہیں گیا یا پورا دین بتا کے ہم اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں، یا ہم نبی علیہ السلام ذرا سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ہمیں چیز ذرا یہ سجائی دے رہی ہے، یا نعوذ باللہ ہمیں استغفر اللہ معاذ اللہ ہم پہ وہی نازل ہو رہی ہے. یہ بتانے کی وہ کوشش کر رہا ہے. یہ اتنا بدترین کام ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا، اتنا خطرناک ہے، اس کی توبہ بھی نہیں بندہ کر سکتا. اتنا خطرناک کام ہے. کوئی برائی، کوئی بھی برائی ہے نا، وہ برائی نظر آتی ہے، یار کوئی چوری کر رہا ہے برائی ہے، ڈاکہ مار رہا ہے برائی ہے، قتل کر رہا ہے برائی ہے، یہ برائی لگتی نہیں ہے. یار قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اچھے اچھے کام نہیں نام لیے جا رہے ہیں. یا یہ بھی بدعت ہے، یہ جو غرفی حضرات ہیں سلام پھیرنے کے بعد نماز کے اجتماعی دعا جو کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. تو کتنا اچھا دعا کرنی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور ادھر عمر ولاس میں ایک جو مسجد ہے ادھر قاری صاحب نے اقرار کیا، ایک بندے نے کہا کہ میں نے اسے پوچھا کہ یہ ثابت کرو، تو وہ کہتا ہے جی بدعت ہے، مجبوری ہے. اچھا ہاں جی، کیونکہ روزی روٹی لگی ہے، اگر وہ نہیں کرائیں گے مسجد سے نکال دیں گے، وہ کہاں سے کھائیں گے پھر. یہ مجبوریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ حکومتیں کہیں اسلام نافذ ہو جائے تو یہ بہت ساری برائیاں رک سکتی ہیں. روٹی خاطر یہ سارا کچھ لوگ دین بیچ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. جیسے مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے، جیسے مدارس کہتے ہیں، اب کئی مدارس کے اندر دوسرے مسئلے کے بندے لگے پڑھا رہے ہیں. جیسے اس دن ہم جمعہ پڑھنے گئے تھے، وہ غالباً تو عید پرست بندہ تھا، اہلی تھا یا وہ دیوبندی تھا، لیکن وہ مجبوری طور پہ وہ بریلوی مسجد پڑھا رہا تھا جمعہ، وہ بریلوی طریقے کے مطابق. اور یہ بھی جو ہے نا سلاد جو پڑھتے ہیں نماز میں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یا جماعت سے پہلے، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی اس نے شرکوں سے سامنے ہوا، میں خود دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے. یہ مجبوریاں بن گئی ہیں. اگر وہ اس کی روٹی روزی کی مجبوری نہ ہوتی تو یہ کام نہ کرتا، مسجد نہ لیتا وہ، یا اپنا گھر کو بنا کے اپنے گھر درس دیتا، یا اپنی مسجد بنا کے وہ درس دیتا، وہ برائی سے بچ جاتا، اس بدعت سے بچ جاتا. تو آگے میں ایک اور چیز بیان کروں گا کہ جو بدعت ہے، ایک بات اور عرض کر دوں جس کے بارے میں لوگ بکثرت پوچھا کرتے ہیں، یہ ہے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. تو یہ پنکھا بھی گمراہی ہے، یہ بھی بعد میں ایجاد ہوا یا دریافت ہوا. پنکھا جو ہے، یہ مائک جو ہے، یہ اینک جو ہے، یہ ہوائی جہاز، وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ. یہ ٹیوب لائٹ بھی گمراہی ہے، یہ تو بس موٹر بھی گمراہی ہے، موٹر سائیکل بھی گمراہی ہے. اس لیے چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں. ان کے استعمال کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ تو خوب سمجھ لیجیے، آپ اس بارے میں خوب سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے بدعت کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے. دین کے اندر یہ پنکھا دین کے اندر تھی نا ہے، کہ پنکھا چلانے کا یہ ثواب ہے، یا مائک لگانے کا یہ ثواب ہے، اینک لگانے کا یہ ثواب ہے. پھر بدعت ہوتی ہے. تو بدعت کو جو نیا کام نکالا جاتا ہے وہ ثواب سمجھ کے نکالا جاتا ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. جب موٹر سائیکل پہ جانا بدعت، اپنا یہ اتنا ثواب ہے. یہ ہوائی جہاز پہ ہم جائیں تو زیادہ ثواب ہے، بحری جہاز پہ جائیں کم ہے، موٹر سائیکل پہ جائیں اس سے زیادہ ہے. اس طرح کی کیٹیگری نہیں ہے، یا اونٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے. تو ہاں خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کو ناجائز و حرام قرار دیا. یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے، دین کا جزو اور دین کا حصہ بنا لیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ دین کا حصہ سمجھا جائے نا. یہ جو ترقی کو، موبائلوں کو، یا کوئی بھی ترقی ہوئی ہے، کیمرے آئے ہیں جس کی ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے، تو یہ دین کا حصہ سمجھ کے اس کو کیا جائے تو پھر تو بدعت ہی ہے. نہیں، اگر اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو مجھے بتائیں کہ کون سے پیر نے جہاز بنایا ہے، کون سے پیر نے موبائل بنایا ہے؟ وہ تو وہاں میں اٹھتے تھے، پیر تو وہاں میں اٹھتے تھے، پانی میں چلتے تھے. اگر یہ ثواب کا کام ہے تو پھر اب نہیں چلتے. وہ کیمرے آ گئے، ہر بندے میں کیمرہ، اب وہ نہ وہاں میں اٹھتے ہیں، نہ پانی پہ تیرتے ہیں، نہ ایک شہر میں ایک شہر میں کئی جگہ موجود ہوتے تھے ایک ٹائم پہ، کئی شہروں میں. یہ بھی میں نے سنا ہے. ایک میرا مجھے بندہ ملا، کہتا ہے میرے پیر ہو رہی ایک ٹائم پہ کئی شہروں میں موجود ہوتے تھے. وہی نا استغفر اللہ، اللہ والی وہ دیتے نسبت پیروں کو، یعنی کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی ساری. ہاں تو یہ بتاتے نہیں. یہ اصل میں گناہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس چیزیں شروع کی. اب دیکھو نا، بندہ کاروبار کرے، روٹی روزی کمائے، کہ دین سیکھے، دین کے منطق. یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کی جان انشاءاللہ چھوٹ جانی ہے عوام کی. معصوم عوام جو ہے، جو جن کو نہیں پتا، ان کی جان الحمدللہ انشاءاللہ چھوٹ جانی. یہ جو گمراہ کر گئے ہیں، جو کر رہے ہیں اپنے روٹی روزی کے لیے، فرقے بنا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں رائج کر رہے ہیں، پیر پستی، گدی نشینی، ان کی جان نہیں چھوٹنی. کیونکہ وہ بےچارے جو ہیں، بندہ روٹی کمائے گا، دین سیکھے، کیا کرے؟ جس طرح وہ مولوی کہتے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ کیا کرے؟ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس اس وقت؟ ایک ایک بندے کو سامعین 4 کام کرنے پڑ رہے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی جو حالات اس وقت ہیں. تو کیسے وہ دین سیکھے گا؟ کیسے عربی سیکھے گا؟
تو مولوی حضرات گمراہ کر رہے ہیں، ممبر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرے مسالک کی مذاق اڑا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہوتے جی نافرمان ہوتے جناب قرآن پڑھنا برا سمجھتا ہے، مردیاں قبروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے، تو قرآن کی برکت ہی بڑی ہے، کھانے کے اوپر قرآن اتنا وہ گمراہ ہے، دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ قرآن نہیں پڑھنے دیتا، یار اللہ نہیں کرنے دیتا، وہ کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، وہ لا الہ نہیں پڑھنے دیتا ہیں کٹھے بیٹھ کے. تو یہ بہت اس کے لیے وہ توبہ جو ہے نا، جو بدعتی ہے نا، اس توبہ کی توبہ نہیں یہ کر سکتا. تو اللہ سے ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے. جی یہ تھی ساری صورتحال جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی. تو باقی میرا صاحب یہ بات ہے کہ اگر ہم تیجا 40واں 7واں نہ کریں تو وہابیت کا فتویٰ آ جاتا ہے. فتویٰ آتا کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ لے گیا یار، مردود کہہ دیتے ہیں اس کو، جو یہ کام نہیں کرتے تو مردود کہا جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی استغفر اللہ، یہ جہالت ہے. اور یہ جو مسلک ہے نا جہاں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، ان کو تو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ صحیح نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع نہ سجود، اتنی ایکسرسائز ہی کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں مولوی ان کو، نماز سکھاتے بھی نہیں ہیں ان کو. صحیح بات ہے. سارا ہی ایسے ہی ہاتھ، بس بتایا تھا پہلے میں نے، یا ایسے ہاتھ یا ایسے ہاتھ، پتہ ہی نہیں یار رفع دین تو ایسے ہوتا ہے. اللہ کے آگے ہینڈز اپ ہونا، اللہ تو بڑا، بس میں خالی ہاتھ ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، ناتواں ہوں، کچھ بھی نہیں، تو بڑا بس. یہ سارا سلسلہ ہے. بس یہ علماء کرام کو بتانا چاہیے، خاص کر جو حنفی حضرات علماء کرام پھر ان کے فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا. پھر اصل چیز یہ ہے کہ فرقے بڑھانے ہیں، لوگوں کو نئی نئی چیزیں بتانی ہیں، خوش ہوتے ہیں لوگ بھی نیا نیا دیکھیں نا چیزیں، خاص طور سے یہ دعوت اسلامیہ ساری چیزیں دیکھ لیں، بدعت سنت ہے، نئی نئی چیزیں بتاتا وہ آ کے، بپا جانی آ کے لوگوں کے جناب کام کا کیمرہ آ گیا، اب کچھ نہیں وہ کر سکتا. یہ مرزا انجینئر محمد نے کہا تھا کہ لوگوں کے وہ جناب وہ عبداللہ صاحب غازی نے پانی روکا ہوا ہے، کراچی کا سمندر روکا ہوا ہے، تو مرزا انجینئر محمد کہتا جب میں گیا، وہ کہتا کہ میرے پاس کوئی پیر آئے، میں اسے ایک جگ پر آتا ہوں پانی کا نمک ڈال کے، مجھے پیشاب روک کے دکھائے، اس سمندر کا روکے نا، پیشاب روک کے دکھائے. یہ ساری چیزیں اللہ نے روکی ہوئی ہیں اور کئی بازار تباہ ہوئے ہیں. دیکھو نا، آپ دیکھو نا، یہ عبد القادر گیلانی صاحب جو ہیں ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، بہت نیک شخصیت ہے. ان کے جنگ جو عراق پہ حملہ ہوا ہے امریکہ کا، ان کا مزار کافی حد تک خراب ہوا ہے. حضرت علی کے مزار پہ کافی دفعہ مرمت کیا گیا ہے، اور حضرت حسین کے مزار پہ بھی غالباً علیہ السلام کو بھی کیا گیا، اور بھی بڑے بڑے اس طرح مزارات خراب ہوئے ہیں. وہ اپنی مزار کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہوں نے مدد کیا کرنی کسی کی؟ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. اگر مدد کر سکتا ہوتا کوئی تو نبی علیہ السلام کرتے، جو دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے عظیم انسان ہے دنیا کے، اور رہیں گے آخر تک رہیں گے ہمیشہ. سب سے بڑی شخصیت وہی ہیں، اور کوئی آنی بھی نہیں ہے، بس ایک ہی ہیں. وہی نا، میں ایک دن ویڈیو سن رہا تھا ایک مولوی حضرات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب اولیاء کرام باہر ہوتے ہیں تو مدد کم کرتے ہیں، اچھا جب وہ قبر میں چلے جاتے تو مدد زیادہ کرتے ہیں. دیکھو نا، وہ قبر میں چلے جاؤ، دیکھو پڑے بندہ، وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کے کپڑے کس نے اتارے؟ صحیح بات ہے. ان کی قبر کس نے کھودی؟ کس نے قبر کو اتارا؟ جب وہ مٹی ڈال دی تو ہمارے مشکل کشا بن گیا. وہ ہمارے کام باقی پہلے ہم نے ان کے کام کیے ہیں، ہم نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، قبر میں اتارا ہے، تو ان کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی ہے، دعا کی ہے. اب وہ ہمارے انہوں نے کام کرنے ہیں، باہر کام نہیں کر سکے، اندر میں جا کے کام چلنے. جب جا کے دیکھیں، جب بندہ وہ تو جسم میں پڑا ہوتا ہے، اصل روح تو اللہ کے پاس ہوتی ہے. وہ کہاں، وہ کئی کو واپس آ جاتی ہے، یہ اللہ پہ جانا ہے، عالم برزخ میں ہوتی ہیں، علیین اور سجین میں ہوتی ہیں روحیں، ادھر نہیں ہوتی پھٹکتی پھرتی کوئی روحیں نہیں ہیں. یہ کفر عقیدہ کہ یہ روحیں آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، سوموار کو آتی ہیں، فلانے دن آتی ہیں، فلانے کا بھوت دیکھا ہم نے، فلانے کا یہ، فلانے پیروڑی مجھے ملے، دیکھا میں نے راستے میں، میرا کام کیا، جب کام کیا تو وہ جناب غائب ہو گئے. یہ ہمارے دوست تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے استاد جی تھے، نہیں انہوں نے کسی کا ذکر کیا، یہ فلاں بزرگ ہے نا، تو ان کا ایک شاگرد تھا، تو اپنے شاگرد کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو وہ غوث پاک ملے ان کو. ہاں غوث پاک ملے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا، اس پیر انہوں نے، تو ان کو سلام کر. ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا شاگرد نے، یہ کون ہے؟ غوث پاک ہے. تو پھر ڈالو ان کو، صحیح طرح ملو، ادب سے ملو، گلے ملو ان کے. وہ بڑا ہوشیار تھا بچہ، اس نے کہا کہ روحیں تو آتی نہیں دوبارہ چلی ہیں، تو یہ کیسے آگے روح ان کی، یہ کیسے زندہ ہو گئے؟ اس نے جفی ڈالی ان سے اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ غائب ہو گئے.
شیطان آیا ہوا نا، شیطان ہر چیز ہے، شیطان جی، کو اللہ صحیح نے بات ہے، پورا اختیار دیا ہے. ایسے ہی ایسے. ایسے دجال جو ہے وہ لے کے آ جائے گا ہاں جی، کہ مسیح یار آپ دجال. مجھ پہ مان لاؤ، اگر آپ کے پیرنٹس کہہ دیں، والدین آپ کہہ دیں کہ اس پہ مان پھر لے آؤں گا، میں لے آؤں کو ان کی بات تو مانے گا تو اپنے والدین کی؟ صحیح بات. وہ کہہ دے گا لے آؤ، وہ لے آؤ، وہ کہہ دیں گے اس پہ مان لے آؤ دجال پہ، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تیرے والدین ہیں، یہ صحیح ہے، یہ حق پہ ہے. وہ شیطان وہ نہیں ہو گئے، وہ شیطان کو بن کے ان کے ہاں والدین جی، شیطان بن کے آئے گا. ایسے ہی ایسے ہی. ہاں جی، یہ شیطان شیاطین ہی ہوتے ہیں سارے، کہ مجھے آواز آئی جی میں نے وہ کام کر لیا، مجھے فلاں نے آواز دی، میں نے بیٹھا ہوا تھا آواز آئی مجھے تو میں نے اپنے بیٹے کا نام بدلوں، میں بیٹے کا نام بدل دیا. اس ساری باتیں بہت سننے کو ملی ہیں. آواز کہاں سے آئی ہے، کیسے اپنا گیس کرنا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ فرشتے نے دی ہے آواز یا شیطان نے دی ہے، صحیح بات. یہ علم سے پتہ چلے گا. اور بہترین حال یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں آپ، اس طرح کی چیز آپ کو نظر آتی ہے، ہاں کوئی جی، وہ استغفار کہتا ہے جی میں غوث پاک ہیں یا میں داتا ہوں یا میں غریب نواز ہوں، آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، وہ غائب ہو جائے گا، ہاں جی، صحیح بات ہے. وہ بیسیکلی شیطان پول جو کھل ہے جائے گا. ہاں شیطان ہوتا ہے، شیطان نے فوراً غائب ہو جانا. تو یہ ساری صورتحال ہے، ان سے جان چھڑائیں آپ. ہمارے لیے اللہ نے اتنے بڑے بزرگ ہمیں دے دیے نبی علیہ السلام، ہاں جی. تو اور کوئی وہ صورت ہاں کیا جی، کسی اور پاس جانا ہے کہ بابے صحیح ہمیں دل بات ہے. دیے ہیں، قرآن حدیث ان سے آپ کے بڑا کوئی پاس بابا ہے تو بتائیں. ہاں جی. ہیں ایک بابا اللہ نے آپ کو دے دیا، ان کے پیچھے لگے رہیں، ان سے پیار کرتے رہیں، ان پہ دودھ بھیجتے رہیں، ان کے سنت پہ عمل کرتے رہے، آپ تو جنت میں چلے صحیح جائیں. بات. بس یہ لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنائے ہیں، خاص کر جو حنفی فرقہ ہے اس میں تو بہت سی بدعات ہیں، استغفر بہت اللہ. زیادہ. ایک اور میں شافی بھی کافی سنا میں نے کہ ان میں بھی کافی بدعات ہے. لیکن وہ واضح وہ حنفی حضرات ہی ہیں اس وقت تو. حنفی 70% ہے ایسے ہی ایسے. مسلمانوں کا، 70% ہے غالباً حنفی یا 75%. باقی 30% میں شیعہ، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی یا جو بھی ہیں وہ ہیں. تو اتنے زیادہ امام ابو حنیفہ کے ہیں فالورز. تو ان کے اندر بھی دو بن گئے بڑے بڑے، ہاں جی، دیوبندی اور بریلوی. ایسے ہی ایسے ہی. تو بریلویوں میں بھی بہت زیادہ شاخیں ہیں، بہت سلسلے ہیں، ہاں جی، بہت ایسے ہی سلسلے ایسے ہیں. ہی. دیوبندیوں میں دو ہی ہیں، مماتی اور حیاتی، یہی اچھا دو بڑی ہیں. اچھا یہ جامعہ امدادیہ جو ہے نا یہ ہے حیاتی، اچھا دارالعلوم جو ہے یہ ہے مماتی. اچھا. وہی نا فرقوں میں بھی آگے شاخیں شروع کی ہوئی بہت ہیں. اپنی اپنی یار شاخیں کسی نے بنائی ہوئی ہیں. ہر مولوی اپنا فرقہ علیحدہ بنا لیتا ہے، چاہے اہل حدیث ہے. اہل حدیث بھی جو مولوی ہیں ان میں فرق ہے، اپنے اپنے فالوورز ہیں سب کے. کسی نے اس کے پاس جانا پڑھنے کے لیے جمعہ، چاہے وہ کتنی دور ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں ادھر ہی جاتا ہے وہ پڑھنے کے لیے. اہل حدیث اگر، لیکن پھر بھی فرق ہے. تو ہمارے نجیب اللہ طارق صاحب ہیں ادھر فیصل آباد میں، آئیڈیا ستان اور آئیڈیا بیک والے ساتھ کو پڑھا پاس پڑھاتے ہیں. سب سے زیادہ بہتر دیکھے میں نے اہل حدیث میں حق کو بندے ہیں وہ. ماشاء اللہ. ہاں وہ کافی حد تک حق بیان کرتے، پورا تو نہیں کرتے، کافی حد تک وہ حق بیان کرتے ہیں. چلیں جی ناظرین، وہ تو میں یہ لے گیا تھا آپ جی کو، تو بائی چانس وہ نہیں انہوں نے پڑھایا، ان کے کوئی اسٹوڈنٹ اور نے تھا. ہاں پڑھایا جی، تھا. ان بندے اسٹوڈنٹس وہ ہیں. اچھے، میں ان میں ہاں سب سے جی. بہتر وہ ہیں، میں پریفر کرتا ہوں جمعہ وہاں پڑھنا. اچھا چلیں ماشاء اللہ. ناظرین یہ تھی آج ہماری گفتگو بدعات کے بارے میں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.